إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ محمد زید لکھوی حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں اسلامی معاشرے میں مسجد کے کردار کے بارے میں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، مسجد جو اپنے نام میں ہی اپنی اہمیت بتاتی ہے کہ وہ جگہ جو سجدہ گاہ ہے اس مالک کے لیے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. مسجد کی معاشرے کے اندر کیا اہمیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اسلامی معاشرہ کے لیے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری بڑی واضح طور پر رہنمائی فرماتے ہیں. بلکہ ہمارے اسلاف کا کردار بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کا بنیادی اور ضروری جز ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک مت بناؤ. ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کے نتیجے اور روشنی میں مسجد کا تعلق اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ مسلم شریف کی ایک روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین جگہیں اور بہترین ٹکڑے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں روئے زمین کی جگہوں میں سے وہ بازار ہیں. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہترین جگہ ہے جہاں پر ایک مسلمان کا وقت گزرنا چاہیے وہ مسجد ہے، اور سب سے کم ایک ایماندار کو اور مسلمان کو جہاں جانا چاہیے وہ بازار ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا رویہ بالکل الٹ ہے. بازاروں میں لوگ بہت شوق سے جاتے ہیں اور بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، اور مساجد سے بہت جلد نکلنا چاہتے ہیں، بلکہ بہت سارے حضرات تو ان کو مسجد جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. تو یقیناً یہ درست راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے، یہ بہت غلط روش ہے، قرآن و سنت کے خلاف روش ہے. ناظرین کرام، مسجد کتنی اہم ہے کسی معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے تو یقیناً یہ ہے ہی. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے مسجد جو ہے یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس زمین پر جب اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو آباد کرنا تھا تو سب سے پہلا گھر جو اللہ نے تعمیر کیا لوگوں کے لیے، سب سے پہلی جو تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی انسانوں کے لیے وہ مکہ میں کی گئی. اور وہ مکہ میں جو تعمیر پہلی کی گئی وہ بہت برکت والی جگہ ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے.
اسی طرح اس کی مزید اس کا تعارف فرمایا کہ فیہ آیاتم بیناتم، اس میں بڑی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص بھی اس اللہ کی اس انسانیت کے لیے سب سے پہلی تعمیر میں داخل ہو گیا، اس گھر میں، وہ امن میں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس گھر کی زیارت کرنا زندگی میں ایک دفعہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے اللہ کے لیے، اور جو اس کا انکار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی بے پرواہ ذات ہے۔ ظاہر ہے یہ پھر حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ باوجود استطاعت کے اگر کوئی اس اللہ کے گھر کی زیارت سے انکار کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں رہتا۔ تو یہ ضمنی بات ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کو بسانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ضروری سمجھا وہ مسجد الحرام ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، جو کہ سب سے پہلی مسجد ہے اور سب سے بنیادی مسجد ہے، اب تک بھی اس کی اہمیت پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بسانا تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام، بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر فرمائی انسانیت کے لیے، اور سب سے پہلا وہ مقام جو انسانیت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مسجد تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس کی بنیاد مسجد ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ میں تو مسجد الحرام تھی، اللہ کا بنایا ہوا یہ سب سے پہلا گھر انسانیت کے لیے موجود تھا، اور وہاں ابھی مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، جتنے لوگ تھے ان کی ضرورت بیت اللہ شریف میں ہی پوری ہوتی تھی، تو تب تو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جب ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ میں قباء کے مقام پر ہوتا ہے، اور وہ کچھ دنوں کے لیے وہ قیام ہے، لیکن اس قیام میں بھی سب سے پہلا کام جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر کا تھا۔ حالانکہ اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی رہائش گاہیں نہیں بنائیں، کوئی مہاجرین کے لیے کوئی رہن سہن کا بندوبست نہیں کیا، کوئی کاروبار کا بندوبست نہیں کیا، لیکن سب سے پہلا کام جو قباء کے مقام پہ کیا وہاں پر اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر فرمائی، اور وہ بھی اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ کہ صحابی بتاتے ہیں کہ اس مسجد کو بنانے کے لیے سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کے رخ پر رکھا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے، یوں پھر باقی سارے ساتھی بھی شامل ہو گئے، اور صحابہ نے مل کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد قباء تعمیر کی۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس مسجد کی تعمیر سب سے پہلے کر کے پھر کچھ دن وہاں پر گزارے، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی سب سے پہلا کام کیا کیا گیا اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے، روایات بھی بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور ہر انصاری صحابی کی ایک خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام کی میزبانی مجھے ملے، تو اس خواہش کی بنا پر ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑنا چاہتا تھا آگے بڑھ کر، تاکہ یہ ہے کہ اس اونٹنی کو وہ اپنے گھر کی طرف لے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میزبانی ہے اس کا شرف اس کو حاصل ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ بھئی یہ اونٹنی جو ہے اس کی مہار اور اس کی نکیل کوئی نہ پکڑے، اس کو چھوڑ دیں، لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے اس کو امر کیا گیا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہوا ہے، لہذا تمہیں اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فَلَمَّا بَرَكَتِ النَّاقَةُ، پھر ایک جگہ پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ جہاں وہ اونٹنی بیٹھی نبی علیہ السلام نے وہاں پر مسجد قائم کرنے کا حکم دیا۔
اور وہ پھر لمبی تفصیل ہے کہ وہ جگہ کن کی تھی، پھر اس کو کیسے خریدا گیا اور پھر مسجد بنائی گئی۔ لیکن یہاں بھی مدینہ منورہ میں جو اسلامی معاشرہ قائم کرنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر فرمایا، کیونکہ یہ مسجد پورے اسلامی سوسائٹی کی، اسلامی معاشرے کا ایسا مرکز ہے کہ جس کے اوپر وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور مسجد کے بغیر، اس مرکز کے بغیر اسلامی معاشرے کی، اس کی اصل روح کے مطابق، اسلام کی ہدایات کے مطابق اس اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسانیت کو بسانا تھا اس دنیا میں، تو سب سے پہلا گھر مسجد الحرام کی صورت میں تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہا تو مسجد قباء پہلے سب سے پہلے تعمیر کی، اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہی وہ ایک طرز عمل ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، خلفائے راشدین نے بھی نبھایا، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں نئے شہر بسائے گئے، اور جب بھی کوئی نیا شہر بسایا جاتا تھا تو اس میں سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جاتی تھی، اور مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد پھر باقی جتنی بھی آبادی تھی اس کی ترتیب مسجد کے اعتبار سے لگائی جاتی تھی، اور مسجد کے ارد گرد باقی تعمیرات ہوتی تھی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی جو مسلمان لوگ ہیں، اس وقت بھی جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں اور دیگر بڑے بڑے جو بھی نام ہیں پراپرٹی کے اندر، وہ بڑی بڑی کالونیاں کاٹتے ہیں، بڑے بڑے ٹاؤنز بناتے ہیں، تو اس میں اب بھی جو یہ سمجھ رکھتے ہیں اور جن کو اس بات کا پتہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، تو آج بھی کالونیوں میں سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور باقی کالونی کی جو تعمیر ہے وہ مسجد کی لوکیشن کے مطابق اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو سوچ ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، اور ہمارے اسلاف کے مطابق ہے۔ ناظرین اکرام، مسجد کتنا اہم مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ مسجد کا تعارف فرماتے ہیں، اور مسجد کی سرگرمیاں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسجدیں ایسے گھر بنائے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ان گھروں کے اندر اللہ کا ذکر بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے ان مسجدوں کے اندر۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور کچھ لوگ ہیں اللہ والے کہ وہ صبح اور شام ان مسجدوں میں، ان گھروں میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں، آیت نمبر 37 میں سورۃ النور کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ دنیا کی مصروفیات، ان کی تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتا عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ہر وقت اس قیامت کے دن کا کہ جس میں دل اور آنکھیں پھر جائیں گی، الٹ جائیں گی، وہ اتنا دہشت ناک دن ہے، وہ ہر وقت اس دن کو اپنے پیش نظر رکھ کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی اپنے کاروبار میں، تجارت میں اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے۔ ناظرین اکرام، یہ تعارف ہے مسجد کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ان سرگرمیوں کا کہ جن کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ اسی طرح اس مسجد کے حوالے سے تو توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایماندار ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ،
اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، بالکل عنقریب ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ ہوں کہ جو ہدایت والے ہوں، یعنی جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اور نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ناظرین کرام، مسجد اسلامی معاشرے کے اندر اس کی اہمیت یہ تو بالکل اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے جب مسجد نبوی کا ایک کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا اور وہ کس طرح کے مراکز کی حیثیت رکھتی تھی مسجد نبوی، وہ انشاءاللہ تفصیل ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ مسجد کو بنانے کے حوالے سے اور مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ عبید اللہ الخولانی وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول عند قول الناس فیہ حین بنا مسجد الرسول، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد تھی مسجد نبوی، اس کو ازسر نو جب تعمیر کیا تو اس موقع پر لوگوں نے جو باتیں کیں، ان باتوں کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ انکم اکثرتم و انی سمعت النبی یقول، تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، ینبغی بہ وجہ اللہ، اور وہ اس میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جس طرح کی وہ مسجد بنائے گا اسی طرح سے پھر وہ اپنی شان کے مطابق جنت میں اس بندے کا گھر بنائے گا۔ تو میں نے تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق اس مسجد کو ذوق اور شوق کے ساتھ بنوایا ہے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت میں اعلیٰ گھر عطا کرے۔ تو ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد کی تعمیر اللہ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے انسانی معاشرے کے لیے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں بتاتا ہے، صحابہ کرام کا کردار ہمیں بتاتا ہے، اور ہمارے اسلاف کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ مسجد ایک اسلامی معاشرے کے لیے کتنا بنیادی اور لازمی جز ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد مسجد کا اسلامی معاشرے میں کردار کیا ہے اور ہماری تاریخ میں مسجد کیا کردار ادا کرتی رہی ہے اور آئندہ کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا مرکزی حیثیت مسجد کو ایک اسلامی معاشرے کے اندر دی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو ہوگی۔ تھوڑے سے وقفے کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ تو ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے مسجد کے اسلامی معاشرے کے میں کردار کے حوالے سے، اور اسلامی معاشرے کے لیے مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ ناظرین اکرام، یہ مسجد جس کی تعمیر کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور ہمارے اسلاف نے ایک اسلامی معاشرے کے لیے بنیاد کے طور پر ہمیں تجویز کیا ہے، اس کا سب سے بنیادی مقصد جو نظر آتا ہے وہ تو نماز کو قائم کرنا ہے، کہ مسلمانوں کی جو زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے اللہ کی عبادت، اس میں جو فرضی عبادت ہے کہ پنجگانہ نماز کے جو فرائض ہیں وہ مسلمان جا کر مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ بنیادی طور پر تو مسجد کو صرف اسی لیے مخصوص کیا گیا ہے، لیکن ایک تو یہ کام بھی مسجد کا جو نماز قائم کرنے کے لیے ہے، یہ اپنے اندر بہت زیادہ اثرات رکھتا ہے،
اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں اسلامی معاشرے کے اوپر۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارا ایسا کردار ہے مسجد کا جو کہ مرکزی ہے اور وہ نماز کی اس عبادت سے ہٹ کر ہے، اس کا ذکر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے صرف اس بات کی طرف ہم آئیں کہ یہ جو نماز پنجگانہ کی ادائیگی ہے اور جمعہ جو بھی ظہر کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے جمعہ والے دن ایک خاص انداز میں، تو یہ کیا کردار ادا کرتا ہے ہمارا یہ کام؟ حالانکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہر انسان نے انفرادی طور پر کرنی ہے تو وہ کہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ جس انداز میں کائنات کے مالک نے مسجد کو بنیاد بنا کر اس عبادت کی ترتیب ہمیں بتائی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اوپر بہت زیادہ ایسے مثبت اثرات ڈالتی ہے کہ جو مسجد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد کا جتنا اہم کردار معاشرے کے اندر ہے، اسلامی معاشرہ مسجد کے بغیر صحیح طور پر تشکیل پا ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں 5 وقت نماز کے لیے مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے مسلمان وہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں۔ ایک تو اجتماعی طور پر اللہ کا بندہ ہونے کا احساس ان کے اندر بیدار ہوتا ہے، دوسرا وہ تمام مسلمان جو ہیں اللہ کی بندگی اللہ کی طرف رخ کر کے اجتماعیت کے ساتھ جب کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک یک رنگی آتی ہے، وہ ایک دوسرے کو اللہ کے حضور برابر سمجھتے ہیں۔ ایک مساوات کا درس دیتی ہے یہ مسجد کہ وہاں پر امیر غریب چھوٹا بڑا کالا گورا کوئی ان میں فرق نہیں ہوتا، وہ ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ جو ایک خوبصورت تصویر ہے اسلامی معاشرے کی کہ ہر چھوٹے اور بڑے کو اللہ کے حضور برابر کر کے پیش کرنا، یہ بھی اسی نماز کی صورت میں ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امت کی وحدت ہے، امت کا آپس میں اتحاد ہے، اسلامی معاشرے کے اندر لوگوں کا آپس میں میل جول اور یگانگت ہے، یہ بہت بڑا کردار ہے مسجد کا کہ مسلمان جو کسی بستی میں رہتے ہیں وہ مسجد کے ارد گرد بس رہے ہوتے ہیں، اور پنجگانہ نماز کے لیے جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کی باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ملاقات ان کی ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کا سبب بنتی ہے، وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو مسجد میں جو نہیں آیا، دوسرے نمازیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے نہ آنے کا کوئی سبب ہے، وہ اس کی جب خیریت دریافت کرتے ہیں تو اس سے پھر ان کی بیمار پرسی ہوتی ہے، اس کی بیماری میں اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اور کسی کا مسلمان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اس کے معاملات کے اندر کوئی دقت اور تنگی ہوتی ہے، تو باہم ملاقات سے ایک دوسرے سے کے حالات جو ہیں ان کی آگاہی لیتے ہیں، اور پھر ان حالات کے مطابق وہ ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، جس سے وہ بستی اس مسجد کی وجہ سے روزانہ 5 وقت آپس میں ملاقات کی وجہ سے ان کی آپس کے اندر محبت انس اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ عام حالات میں بھی سمجھتے ہیں، انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے، کسی راستے پر آپ گزرتے ہوں دن میں 3-4 دفعہ 5 دفعہ، اور وہاں پر کوئی درخت کھڑا ہو تو اس درخت کے ساتھ بھی آپ کو ایک انس اور پیار ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ گزریں اور وہ درخت کٹا ہوا ہو تو آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے اور اس کی جدائی آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی پیٹرن کے اوپر جب نماز کے لیے 5 وقت مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کو انس اور پیار ہو جاتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ کسی ایک نماز پر مس ہوتا ہے تو باقی سارے لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا، اور اگر تو وہ خیریت کے ساتھ کہیں گیا ہے تو بھی ان کو تسلی ہوتی ہے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی پریشانی میں ہے تو پھر وہ سب لوگ اس کی پریشانی میں اس کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یوں معاشرہ جو ہے وہ ایک محلے کی بنیاد پر، ایک مسجد کے قرب و جوار کی بنیاد پر وہ آپس میں اس طرح سے متحد اور یکجان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑی زبردست ترتیب اس مسجد کے ذریعے سے اتحاد امت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر مسجدیں بنانے کا حکم دیا، لیکن ہر محلے کی مسجد جو ہے اس کو جمعے کے لیے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ جیسے کہ مسجد قباء بھی تھی اور مسجد نبوی بھی بنی، اور اس کے بعد اور محلوں کے اندر بھی مساجد تعمیر کی گئیں لوگوں کی نماز کی آسانی کے لیے، لیکن جمعے کے لیے جو بڑی مسجد ہو، مرکزی مسجد ہو، اسی کو جمعے کے لیے رکھا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ 5 وقت کی نماز کے لیے بوڑھے کمزور لوگ، ان کو دور دراز کا سفر کر کے مرکزی مسجد میں پہنچنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی سہولت اور آسانی کے لیے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ لیکن محلوں میں جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر جمعہ بھی ہر مسجد میں ادا کیا جائے گا تو لوگوں کی بڑے پیمانے پر آپس میں ان کا اتحاد جو ہے اس کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ ہر محلے کی مسجد میں 5 وقت ملاقات ہو مسلمانوں کی، پھر مختلف محلوں کے لوگ وہ جامع مسجد میں ہر ہفتے جمعے والے دن اکٹھے ہوں جو خطبہ جمعہ کے لیے، یعنی مسجد کے لیول پر، محلے کی مسجد کے لیول پر تو ایک محلے کے لوگوں کی آپس میں یونٹی ہوئی، لیکن مرکزی مسجد میں جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے اس بستی کے مختلف محلوں کے لوگ جب سارے اکٹھے ایک جامع مسجد میں ہو کر جمعہ ادا کرتے ہیں، اور مہینے میں 4-5 دفعہ اور ہر ہفتے ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اس پوری بستی کے لوگوں کی آپس میں یونٹی قائم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ عید کے اجتماع کو اس سے بھی بڑا رکھا ہے کہ پورا شہر وہ کئی بستیوں پر مشتمل ہو، تو وہ سارے کا سارا شہر جو ہے وہ کھلے میدان میں عید کی نماز کے لیے نکلے، تاکہ وہ ایک محلے کے لیول کا اتحاد جو پھر ایک بڑے پیمانے پر بستیوں کے لیول پر آیا، اب وہ پورے شہر کے لیول پر بھی لوگ جو ہیں وہ کھلے میدان میں اکٹھے ہوں سالانہ طور پر، سال میں کم از کم 2 دفعہ، تاکہ امت مسلمہ کی جو یونٹی ہے، اتحاد ہے، آپس میں تعلق ہے، اس کا اظہار کیا جا سکے اور اس میل ملاقات سے ان کے اس تعلق کو مضبوط کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، اس سے بس نہیں ہے، سالانہ طور پہ حج کا موقع آتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جو اپنے محلوں، بستیوں اور شہروں کے لیول پر پنجگانہ نماز اور جمعے اور عیدین کی نمازوں کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر پوری دنیا کے لیول پر انٹرنیشنل یونٹی کا مظاہرہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے مسلمان کھنچے چلے آتے ہیں، اور وہاں پر آ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایسا شاندار اجتماع ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اتحاد کا بھی مظہر ہے، ان کی مساوات کا بھی مظہر ہے، اور ان کے آپس میں تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور پوری امت کو اپنے رب کے حضور اکٹھا ظاہر کر کے ان کی یک رنگی کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ شاندار اتحاد پوری امت کا اور اسلامی معاشرے کے لوگوں کا ایک دوسرے سے جڑ جانا، اور حج کے موقع پر بھی ناظرین کرام بے شمار ایسے حج کے سائیڈ بائی سائیڈ کانفرنسز، اجتماعات، مشاورت کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات سے آگاہی لی جاتی ہے اور ان کے حل سوچے جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے مشکلات اور پریشانیوں سے آگاہی کے بعد اس کے حل کے لیے اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سارا کردار کس کا ہے؟ مسجد کا۔ اور یہ مسجد ناظرین کرام صرف عبادت کا مقام نہیں، بلکہ اس کو مدرسے کے طور پر بھی استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصحاب صفہ اسی مسجد کے اندر ہی قیام کر کے چبوترے کے اوپر انہوں نے تعلیم حاصل کی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی۔ تو یہ مسجد نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے، بلکہ یہ اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ اسی سے ہی بڑے بڑے عظام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعلیم حاصل کر کے ایسی شخصیات بنے کہ ان کی شخصیات کے اوپر آج دنیا جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیتی ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ جو اعلیٰ مقام حاصل کیا وہ اسی مسجد کی یونیورسٹی سے حاصل کیا۔ ناظرین کرام، یہ مسجد جو ہے صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ مسجد کو عدالت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کی حیثیت تو مدینہ منورہ میں سپریم کورٹ کی تھی کہ باقی مساجد میں بھی
معاملات نپٹائے جاتے تھے، لوگوں کے جھگڑے ان کے فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن اگر کہیں پر کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تو سپریم کورٹ کے طور پر بھی مسجد نبوی نے کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ پھر آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور مسجد میں معاملات کو سن کر دونوں اطراف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ مسجد جو تھی یہ بین الاقوامی تعلقات کا مرکز بھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دیگر قبائل کے وفود، مختلف علاقوں سے وفود اور مختلف مذاہب کے وفود وہ جو ملاقات کے لیے آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ مسلمان تھے چاہے غیر مسلم تھے، مسجد میں ہی ان کا استقبال فرماتے اور ان سے ملاقات فرماتے تھے۔ اور اس کے بھی اپنا ایک اثر تھا، جو مسجد میں وہ سرگرمیاں وہ وفود کے لوگ دیکھ کر جاتے تھے، اسلام کا ایک شاندار پیغام اس مسجد کے ذریعے پھیلتا تھا۔ اسی طرح ناظرین کرام، اسلامی ریاست کا مرکز حکومت بھی مسجد ہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ تھے، اور آپ کا جو آفس تھا یا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکومتی امور بیٹھ کر طے فرماتے تھے وہ بھی مسجد ہی تھی۔ اسی طرح ناظرین کرام، مسلمانوں کی جو سپاہ تھی اس کے سپاہ سالار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بھی مسجد نبوی تھی۔ یہیں پر ساری پلاننگز اور مشاورت ہوتی تھی۔ جہاد کے حوالے سے فنڈ بھی مسجد کے اندر ہی اکٹھا کیا جاتا تھا، اور سارے معاملات جو تھے وہ مسجد کے اندر ہی طے پاتے تھے۔ اسی طرح سے جو بھی سیاسی معاملات میں مشاورت، مجلس شورا کا اجلاس اگر ہوتا تھا تو وہ بھی مسجد میں۔ تو اس طرح سے مسجد ایک پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کرتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ مرکز اطلاعات بھی یہی تھا کہ جب بھی لوگوں کو کسی اہم معاملے سے آگاہ کرنا ہوتا، ان کو اطلاع دینی ہوتی، تو وہ بھی مسجد میں ان کا مجمع اکٹھا کر کے ان کو اطلاعات دی جاتی۔ مسجد بیت المال کا بھی مرکز تھا کہ جن لوگوں نے بھی عطیات دینے ہوتے، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دینے ہوتے، وہ مسجد نبوی میں لا کر جمع کرواتے، اور جو بھی مستحقین معاشرے کے ہوتے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے، اور مسجد سے ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ بیت المال سے پوری کی جاتی۔ ناظرین کرام، یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ یہ مسجد تو اسلامی معاشرے کو اس کی اصل روح کے مطابق تشکیل دینے کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، اور اگر مسجد کے اس مثبت کردار کو ایک طرف کر دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے اب تک آپ دیکھیں تو یہ جو ایک اسلامی معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا، جس کے اندر یہ شاندار خوبیاں تھیں، اتحاد، یگانگت، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیرخواہی، یہ سب چیزیں یہ پیدا ہی نہ ہو پاتی کہ اگر یہ مسجد اب کا یہ کردار، جو شاندار کردار جو متعین فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے، یہ نہ ہوتا تو ایک اسلامی معاشرہ اس طرح سے پوری دنیا کو متاثر نہ کر پاتا۔ ناظرین کرام، ان آیات، احادیث اور ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے آثار کی روشنی میں مسجد کا کردار کھل کر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کو اس ہر سرگرمی کا ہم مرکز بنائیں کہ جن سرگرمیوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اور اگر ہماری سیاست، اگر ہماری فوجی قیادت کے فیصلے، اگر ہماری پارلیمنٹ کے فیصلے یہ اگر مساجد سے منسلک ہو جائیں اور ہمارے حکمران اپنی حکمرانی کا مرکز مسجد کو بنائیں، وہ خطبے دیں، وہ جماعتوں کی امامت بھی کروائیں، اور پھر اس مسلمانوں کے تمام معاملات کے بارے میں احکامات کا اجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد سے کریں، تو یقیناً اسلامی معاشرے کی وہ تمام خوبیاں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت نے استفادہ کیا اور جن سے متاثر ہو کر پوری دنیا کے اوپر ایک انقلاب برپا ہوا کہ تمام کافر اقوام آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسائے ہوئے اس معاشرے سے رہنمائی لے کر آج تک اپنے معاشروں کو ترتیب دے رہی ہیں، تو وہ شاندار معاشرہ آج بھی ہمارے اسلامی معاشروں میں قائم ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان
اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے، قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہم دور ہو گئے، اور ہم نے مغرب سے مستعار رہنمائی لینا شروع کر دی، ان کی پالیسیوں کو ٹو کرنا شروع کر دیا، اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے دین سے بھی دور ہو گئے، اور اپنے دین کے ان شاندار اساسوں کی جو افادیت اور ان کی جو چاشنی تھی، ہم اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واپس اپنی اس اساس کی طرف، اپنی اس بنیاد کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف اللہ تعالی ہمیں لوٹنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر مسجد کا وہ شاندار کردار بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ترتیب دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، کل حاضر ہوں گا انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔